میں نے اس کے اندر یہ بیان کیا کہ جی جب تک کسی بھی اسلامک اسکالر کے پاس عیسائیت کا، یہودیت کا، رومن ہسٹری کا، ڈیڈ سی اسکرول کا اور قرآن کا تھارو علم نہیں ہے، وہ ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تاکہ اسے پتہ ہو کہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے، آپس کے ان کے کیا پرابلم ہے۔ ہم تو صرف قرآن جو مفسرین ہیں جو ہمارے انہوں نے کام کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے صرف قرآن کو یا جو پیچھے روایت ہے اس کو منو آن کوٹ کر دیا۔ نو ون وینٹ ان سائڈ لوکنگ ایٹ کہ وٹ واز دا کرسچن انٹرسٹ، وٹ واز دا جوز انٹرسٹ، وٹ واز دا رومن انٹرسٹ۔ پھر یہ پچھلے سال ڈیڈ سی اسکرولز کی ملی ہے جس کو کہا جاتا ہے 21st سینچری کی بگیسٹ ڈسکوری، آرکیولوجیکل ڈسکوری ہے۔ ان میں سے نکل کے انہوں نے کیا کام کیا، مطلب یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر، انہوں نے یہ کیا کام کیا کہ پوری یہودیت اور پوری عیسائیت نے اپنے ہاتھ تمام جتنے وہ ڈاؤٹس تھے نا جو قرآن کے، وہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، ان ساروں کو صاف کر دیے۔ کیسے؟ احمد دیدات کو آپ سارے جانتے ہیں، سنتے ہیں، احمد دیدات ان کی کلاس لیتے تھے کہ بھی آپ کی نیو ٹیسٹمنٹ کی ڈائکوٹمی ہے پاس اوور میل کے اوپر، لاسٹ سپر کے اوپر۔ یہ میرا دوسرا پیپر تھا جس کے اوپر انہوں نے مجھے بنایا آکسفورڈ والوں نے۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے ڈیڈ سی اسکرول سے جو کتابیں نکلی ان سے اپنے موازنہ کر کے نا خود ہی کام کر رہے تھے، ہماری مسلم اسکالرشپ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے سارا کچھ کر کرا کے نا سارا کچھ حلال کر کے اپنی چیزیں سارے ڈاؤٹس کلیئر کیے، آپس میں سیٹل کر کے دنیا کو، اکیڈمک ورلڈ کو یہ اوپینین دے دیا کہ یہ ہمارے جو ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ اگر پرابلم تھا سب سے بڑا لاسٹ سپر کا تو وہ ریزالو ہو گیا۔ ڈیڈ سی اسکرول سے کیلنڈر نکلا، اس کیلنڈر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کو استعمال کیا۔ یہ میں نے کوشچن کیا اور یہ مطلب ان کو بیوز کیا کہ میں کہ جی اگر آپ نے استعمال کر لیا تو لیٹس کم آن گراؤنڈ اینڈ سی کے بھی باقی چیزیں جو رہ گئی ہیں، ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے ویسے تھوڑا اختصار سے آپ لوگ اس کے اوپر جب میں نے یہ 5 جہتی تقابلی نظریہ دیا، اس کے اوپر میں نے یہ سائڈ روایت رد کر دی۔ قانونی گراؤنڈ کے اوپر، اکیڈمکس گراؤنڈ کے اوپر، تحقیقی گراؤنڈ کے اوپر، سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے اندر ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ یہ عیسائی روایت نہیں، یہ بچے جو تھے یا جو اصحاب کہف تھے یہ آپ کے 250 عیسوی میں نہیں سوئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کے وہ جو ہے جو اسینز ہیں، جو ڈیڈ سی اسکالر، یہ وہ والی کمیونٹی ہے۔ یہ بہت بڑی وہ جو ہے ریولوشنری اس کے امپیکٹ ہے جو اسلامک اسکالرشپ آہستہ آہستہ گین کر رہی ہے۔ ابھی میرے 6-7 سیمینار ہیں اسلامک یونیورسٹیز کے اندر یہ نا پاکستان کے اندر اس آکسفورڈ کے بعد، کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے کہ یار یہ اس بندے نے کام کیا کر دی ہے۔ تو یہ میں نے جب یہ چیز ثابت کر دی کہ یہ ڈیڈ سی، یہ جو اصحاب کہف ہے یہ 250 عیسوی میں نہیں تھے سوئے جن کو آپ کہتے ہیں کہ 400 میں اٹھے تھے، یہ بلکہ 250 کے بیچ میں جو ان کے اٹھنے کے ٹائم کے اندر ہو یہ رہا تھا کہ پورے یورپ کے اندر جو آبادی تھی، وہ جو بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ گریک میتھولوجی والے تھے، گریک یونانی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تھے، اور رومن بادشاہ جو تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ تو وہ سرچ کر رہا تھا کوئی ریزریکشن کا پروف ایسا ملے کہ میں اپنی عوام کو بتا دوں اور عوام جو ابھی تک دو بدو ہو رہی ہے اس کا مطلب جو ہے نا ان کے سوالوں کے جواب دے دوں، کیونکہ وہ تو عقیدہ بعد حیات کو مانتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر میں نے یہ دلیل سے اور آرگیومنٹ کے اور ان کی کتابوں کے ساتھ ڈیڈ سی اسکرول کا جو میٹیریل ہے 900 کے قریب وہ مخطوطے ہیں، ان کے اندر سے سرچ کر کے میں نے قرآن کا تعلق بندہ اصحاب کہف کے ایک آیت کے ساتھ، میرے سے انہوں نے کوشچن کیا بیبلیکل اسکالر نے کہ آپ ڈیڈ سی اسکرول کو کیسے لنک کریں گے، باقی تو آپ نے ساری کام کر لیا، ابھی آپ ڈیڈ سی اسکرول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ سی اسکرول میں لوگ تھے، آپ اس کو قرآن سے ثابت کریں کیسے تھے۔ تو میں نے یہ اصحاب کہف کی جو آیت ہے نا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس کا میں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے یہ آپ کی ڈیڈ سی اسکرول کے اندر ایک ورس ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ جب میں نے ثابت کر دیا نا تو یہ اتنا بڑا آرگیومنٹ بن گیا کہ دے ہیو ٹو ٹیک اٹ دیئر ایکوزیشن بیک۔ کہ میں نے کہا جی دیکھیں یہ 1947 میں آپ کو یہ ملی ہیں، 900 مخطوطے ہیں، ایک چھوٹی سی ورس ہے جس کے اندر وہ لڑکے جو ہیں جو ڈیڈ سی اسکالر یہ والے جو لوگ تھے جو بین مدعا کی دستاویزات کے ساتھ یہ آپ نے نکالی ہیں کتاب میں، آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں۔ میں نے کوئی ریفرنس دیا، میں نے کہا یہ آپ پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں کہ جو وکٹ پرسن کون تھا، اس نے جھوٹ کون سا بولا تھا، یا کہ پوری دنیا کے اندر پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا قرآن اس چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد موٹے طور کے اوپر میں نے یہ چیز ان کو ثابت کر دی الحمدللہ کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت نہیں، ان کا ایکوزیشن واپس ہو گیا۔ ابھی ٹیکنیکلی ایز آف ٹوڈے تفاسیر کے اندر تو بے شک آپ بھی پڑھیں، سارے پڑھیں، لیکن علمی گراؤنڈ کے اوپر وہ تفسیر جو ہے عقل کل نہیں، اس کے اوپر غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی نئی ریسرچ بھی آ سکتی ہے، لیکن دروازہ کھولا ہے۔ ٹیکنیکلی اصحاب کہف کی جو روایت آپ نیچے پڑھتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہمیں غلط پڑھایا گیا۔ اس کا اثر یہ نکلا کہ وہ بالکل اس کا جو مختصر ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے جوان تھے،
یہ 250 میں جو بادشاہ دقیانوس تھا، بت پرست بادشاہ دقیانوس تھا، اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے غار میں گئے، وہاں پہ سو گئے 180 سال اور 200 سال. مولانا مودودی نے اس کی بہت زیادہ ترغیب کی ہے کہ وہ 180 یا 200 سال کا. میں نے ان کا ابھی انالیسس کیا کہ جب آگے بات کرتے ہیں تو لیٹ سی کہ روم میں کیا ہو رہا تھا یا کرسچنس کے ورلڈ کے اندر کیا ہو رہا تھا. تو یہ 200 سال سوئے رہے. 400 میں جب اٹھے تو سونے کے بعد فوراً مطلب ان کا جو رومن بادشاہ وہ بھی آیا ان کو. تو یہ روایت ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے سائنس صاحب میں وقت کا مطلب مد نظر آ کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ روایت ہے جو ہماری تفاسیر کے اندر موجود ہے. ہم ہر بندہ پڑھ سکتا ہے اس کو. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر کہ یہ 250 میں سوئے نہیں تھے. وہ بت پرست بادشاہ جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں عیسائیت، وہ آپ اپنی عیسائیت کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی یا سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ ڈیڈ سی اسکرال کی نسبت سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. تو یہ جب یہ میں نے ثابت کر کے یہ پیپر پبلش کیا تو اگلا میں نے ان کی ایسٹر کی عید کے اوپر یہی تھیوری رکھ دی. میں نے کہا جی ابھی آپ کی ایسٹر کی عید کو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا وہ اس کے اندر کیا کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہاں پہ پھر انہوں نے آکسفورڈ والوں نے مجھے بلا لیا کہ یہ اس بندے نے جو ہے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ بیبلیکل کانسیپٹس کے اوپر قرآن کے انتہائی اتھینٹیکیٹڈ ریفرنسز لے کر آ رہے ہیں. الحمدللہ. تو بس کلوزنگ میں صرف آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے پیپر کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ایکوزیشن ہے وہ رد ہوا. یہاں پہ اس پیپر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ بیبلیکل اسکالرس کے سامنے قرآن کے ریفرنسز رکھ کے میں نے لاسٹ سفر کے اوپر بات کی. آج تک نہیں بات ہوئی ہے. آج تک نہیں بات ہوئی. اس کے اوپر انہوں نے پھر میرے سے کوشچن آنسر بھی کیے، کوشچن آنسر کے جواب بھی کیے، یوٹیوب کے اوپر موجود بھی ہیں. تو مختصر یہ کہ انہوں نے پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں لاسٹ سفر کے اوپر قرآن پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات میں وزن ہے. بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. ابھی موقع نہیں ہے اس کو مزید پھیلانے کا کیونکہ ہمارے وہ جو ہے نا ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ لاسٹ سفر کے اوپر جو میرے دلائل تھے ادھر کیا تھے ان کے سامنے آمنے سامنے. once they called me they were ready to take me aggressively. یار آپ قرآن کو. اور ایک اسکالر نے یہ ایک میں نے لا تھا 2 منٹ کا کلپ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس نے میرے سے یونیورسٹی آف میری لینڈ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے میرے سے کوشچن کر ہی دیا کیونکہ ان کو کوئی اور دلیل تو ملی نہیں. انہوں نے کہا کہ یار آپ قرآن کو نیو ٹیسٹمنٹ سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں. یہ ان کا کوشچن تھا کہ آئی ووڈ بی ویری واچفل اینڈ ویری دس از ناٹ اے سائنٹیفک پروف دیٹ یو آر کمپیئرنگ قرآن ود دا نیو ٹیسٹمنٹ. تو آئی ٹولڈ ہم کہ میں صرف قرآن اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کمپیئر نہیں کر رہا. لاسٹ سفر کا سبجیکٹ ہے. آپ کی گاسپل آف جان کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کاؤنٹ ہوئے 3 گاسپل خاموش ہیں. آج بھی آپ کاؤنٹ ہوتے ہیں لاسٹ سفر ایسٹر کی عید کے اوپر. میں کہ اس کا مطلب ہے آپ نے 3 کو ایک کے ساتھ کمپیئر کیا تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اسی طرح پھر قرآن کو اس کے ساتھ نہیں ہے. باقی جو رومن ہسٹری ہے، کرسچن ہسٹری ہے، یہ 5 راؤنڈ اسٹیبلش ہے، ساروں کے ساتھ کمپیئر ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں اسکالرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں یا قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت آف دا ایونٹ کیا کنسسٹنٹ پکچر کیا ہے. تو اس کو انہوں نے پھر جو ہے ابھی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں اس کے امپیکٹ کے اوپر کیونکہ جب یہ والا پیپر یہ ڈیولپ ہوگا تو ایسٹر کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا ایک ریسرچ کا نکل آئے گا نظام. تو آئی ایم ویری تھینکفل اگین کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں آئی ووڈ یہ میرا پہلا ہے جس کے اوپر میں اپنا تحقیق کو پھیلا رہا ہوں. دس از مائی فرسٹ. ایک بات ذرا موقع سے فائدہ میرے صاحب ذرا ایک وضاحت فرما دیں کہ جب وہ پیسے لے کر روپیہ یا روپے لکھے وہ جب وہ لے کر گئے تو وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بعد میں اس سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ ابھی ہم یہاں پہ ایک مسجد بھی بنائیں گے. یعنی وہ سارا پھر مانا مسجد مسلمانوں کا دور تھا نا. پھر وہ کیا بات ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے اس پوائنٹ کو میں نے اس کے پیپر کے اندر جان بوجھ کے ڈسکس نہیں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال انہوں نے کیا کیونکہ اگر میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اس کو ایکسپینڈ کرتا لیکن میں اگر اس کو ایکسپینڈ کرنے میں لگ جاتا تو یہ پھر پورا میں نے اصل میں 20 پیپر ہوتے ہیں نا 20-22 صفحے ہوتے ہیں تو ان کی قیمت $325 ہے جو جس کے اندر میرا وہ پیپر چھپا ہے. تو میرا جو اپنا پہ ایک لائن ایک لفظ آپ نے اس کا سنبھال کے لکھنا ہوتا ہے. اس سبجیکٹ کو میں نے اس لیے ڈسکس کیا کہ یہ بہت بڑا ایک پنڈورا باکس اور بہت بڑا ایک اور اس کے اوپر پیپر چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت کی جو عیسائیت تھی جو میں نے اس کے اندر ثابت کیا کہ دیکھیں وہاں پہ ایک یہودی تھے اس وقت اس دور کے اندر. ٹھیک ہے. یہودیوں کا میل ملن چاہ رہا تھا رومنس کے ساتھ جنہوں نے دونوں نے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپوزٹلی کروسیفائی کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ان کی ریزریکشن ہوئی تھی بعد اٹھا لیے گئے تھے. اس کے اٹھنے کے بعد جو یہ والا ٹائم لائن چلی آگے 309 سال کا وقت آیا. یہ جو اس کو ہم ایڈ کریں اس ٹائم کے دوران یہ جو ان کی بحث چل رہی ہے نا وہ ان کو زبردستی چاہ رہے تھے کہ ہم ادھر کوئی نہ کوئی مسجد بنائیں چرچ بنائیں
جو مطلب ہمارے دین کی، یہی تو میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں کہ ان کو کوئی ریزریکشن کا پروف چاہیے تھا. تو جب تک وہ ریزریکشن کا پروف نہ بناتے، کوئی اپنی مسجد کوئی عبادتگاہ اس کے اوپر نہ بناتے تو اس کا نام کیسے ہوتا؟ یہ ان کا بہت بڑا مقصد تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی ایڈریس کیا کہ جی مسجد جو ہے نا بنانا چاہ رہے تھے. وہ کیوں بنانا چاہ رہے تاکہ ان کو اتھینٹیکیٹ ہو جائے اپنے مذہب کو، وہ اتھینٹیفائی کر سکے پوری دنیا کے سامنے. ایک بات جی سر جی تو جی پلیز سر دوسرا یہ آپ نے چونکہ سارا میں بڑا بغور آپ نے سنا ہے، ذرا یہ بتا دیں کہ اس ضمن میں کون سی اچھی جو ہے وہ تفسیر ہے، وقت 2-3-4 ہیں کہ جو میں ان کا مطالعہ کروں. جو مفتی نعیم صاحب کی معارف القرآن ہے نا، وہ اس کے اندر انہوں نے تمام کے تمام نقطہ نظر اکٹھے کر دیے ہیں، تمام کے تمام نقطہ نظر کل جتنے بھی ہیں. اگر آپ مفتی نعیم صاحب کی معارف القرآن پڑھ لینا تو آپ کو باقی ابن جریر یا طبری یا جو ہے ابن کثیر کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو معارف القرآن اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. اس کا میں نے انالیسس بھی کیا ہے. میں نے ایک مفتی معارف القرآن کا انالیسس کیا ہے جو بندی اس کے مکتبہ فرق اس کے استدراج سے، اور پھر مولانا مودودی صاحب کا بھی کیا، ان دونوں کا تفہیم القرآن کا بھی کیا ہے کہ کیسے اگر آپ کی یہ دلائل یا پڑھیے گا پیپر، میں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. 87 پیج ہے وہ. ہاں تو یہ بڑا زبردست انالیسس ہے. آہستہ آہستہ اس کا امپیکٹ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. بہت بڑی ونڈو اوپن ہوئی ہے اسلامک اسکالرشپ کے لیے. ابھی آپ دلیری کے ساتھ مسلم اسکالرس دلیری کے ساتھ سینہ کھول کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے جو ریسرچ کی ہے، آپ کے 4 جو آپ نے اپنے تمام اپنے عقائد درست کر لیے ہیں، قرآن ان ساروں کے مقابلے میں جو بات کر رہا ہے وہ آپ کے سارے وہ ان کو پروف کر رہی ہیں. آپ کے جو بھی ہیں ان ساروں کے اندر وہ پروف کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو آپ نے باتیں کی ہیں تصدیق کر رہے ہیں. ہاں کہ حقیقت کیا تھی. مثال کے طور پہ 50% کے فمن اسلموں کی بات آپ کرتے ہیں. ہاں اس میں قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے. آپ نے ڈیٹس کلاس نکال لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں سے آپ لوگوں نے یہ بات نکالی ہے کرسچن ٹریڈیشن کے وہ غلط ہے. یہ اصحاب کہف والے جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے، حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد والے لوگ تھے 34 سے لے کے 70 تک، جو کہ ایکچوئل تھے. میں ایک بال کے ایک شعر آپ بھی نظر کرتا ہوں. آخری سیشن رہ گیا ہے وہ بیرسٹر صاحب کریں قرآن گے. میں ہو وہ تازان، بس 2-4 منٹ. قرآن میں ہو وہ تازان. طارق صاحب اپنا کیمرہ درست کر دو. اچھا قرآن میں ہو وہ تازان، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو جدتے کردار آپ وہ تازان ہو گیا. آخری تقریب ہے اس میں جو ہماری مہمان پاکستان سے آئے ہیں. میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہمیں تسا آؤ نا چوئی صاحب اگے جو اتنے جگہ نہیں ہوتی ہے. ایک ٹیبل یا وہ ٹیبل ہے، ایک ٹیبل